الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس کے اندر غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جہاد کے نام پر، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بتایا گیا کہ جہاد کے کیا اصول اور ضوابط ہیں، طاقت اور کمزوری کے۔ تو اس میں تفصیلی بات کچھ رہ گئی تھی، انشاءاللہ اسی پر ہم روشنی ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی یہاں پہ اس طرح کا جہاد ہو رہا ہے جیسا کہ اسلام کے اندر ہے۔ سب سے پہلے ایک میں حدیث سے پڑھوں گا آپ کے سامنے، جو کہ سیدنا خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں: شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یعنی اپنی مظلومیت کی، اور ہمیں جو ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا کفار مکہ کی طرف سے، تو ہم نے آ کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کی۔ شکونا یہاں جمع کا صیغہ ہے، یعنی اور لوگ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ۔ اس وقت آپ خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی ایک چادر اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا: الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد مانگیے، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد کان قبلکم من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیها فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسه فیجعل نصفین۔ کہا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے، یعنی تمہاری طرح، یعنی انبیاء اور ان کی قومیں، ان پر جو ایمان لانے والے تھے، مومنین، تو انبیاء اور مومنین کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی پریشانی کی حالت بیان کی تو اللہ کے رسول نے فوراً ان سے جو ہے سبق آموز واقعات آپ نے بیان کیا، عبرت خیز واقعات آپ نے بیان کیا، اور کہا تم سے پہلے اس طرح کے لوگ گزرے ہیں اور انہیں بھی ستایا گیا، تم سے زیادہ ستایا گیا۔ ایک آدمی کو پکڑ کے لایا جاتا تھا جو ایمان لاتا تھا نبی پر، اور زمین کھود کر کے اس میں اس کو جمع دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد آری لا کر کے اس کے سر سے اس کا دھڑ جو ہے آدھا آدھا جدا کر دیا جاتا تھا۔ فیوضع علی راسہ فیجعل نصفین، آدھا آدھا جدا کر دیا جاتا۔ ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظمہ، اور اسی طریقے سے لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈیوں کو نوچ دیا جاتا تھا۔ فما یصدہ ذلک عن دینہ، پھر بھی یہ تکلیفیں انہیں ان کے دین سے نہیں ہٹاتی تھی، نہیں پھیرتی تھی۔ واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ۔ اللہ کی قسم، ضرور یہ معاملہ پورا ہو کر کے رہے گا، یعنی اسلام کا غلبہ یہ ہو کر کے رہے گا، امن و امان اس جزیرہ عرب کے اندر قائم ہوگا، اور یہاں پہ توحید کا جھنڈا لہرائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک سوار اپنی سواری پر بیٹھ کر کے صنعاء سے حضرموت جائے گا، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا، یعنی پورا جو ہے اسلام کے سائے میں آ جائے گا۔ اور یہ یمن کے دو شہر ہیں، یمن ملک کے دو شہر ہیں، حضرموت اور صنعاء، دونوں کے درمیان تقریباً 300-400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، تم لوگ جلدی مچا رہے ہو، عجلت مچا رہے ہو، یعنی صبر کی تلقین آپ کر رہے ہیں، صبر کرو، پہلے بھی لوگوں پر مصیبتیں آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جو پریشانی کی حالت میں تھے اور ستائے جا رہے تھے، وہ لوگ بھی چاہتے تھے، ان کے یہاں بھی جذبہ تھا کہ ہم بھی مزاحمت کر سکتے ہیں، ہم بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، بھئی مارے جا رہے ہیں تو مر کے مرے، جیسا لوگ بولتے ہیں۔
ستائے جا رہے ہیں تو کیوں ہم ذلت برداشت کریں؟ دین کے نام پر آپ دیکھیں گے سیرت کے اندر اس طرح سے بہت سارے واقعات آئے ہیں، لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ ذلت ہے، رسوائی ہے، لیکن وہی اصل میں دین کے لیے فتح ثابت ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ آپ کے سامنے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، کفر پر واپس جانے کے لیے مجبور کرتے تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، توحید سے سمجھوتا نہیں کیا، شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ انہوں نے مار کھائی، انہوں نے پریشانیاں اٹھائیں، تکلیفیں جھیلی، لیکن شرک سے سمجھوتا نہیں کیا، کفر سے سمجھوتا نہیں کیا، بدعت اور خرافات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آج لوگ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر طرح سے سمجھوتا کے ساتھ سب لوگ آؤ۔ بہرحال ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اب ہمارے لیے، ان لوگوں نے کہا تھا اگر کہ اللہ کے رسول سے کہ ہمارے لیے دعا کریں، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول نے ان سب کو صبر کی تلقین فرمائی تھی اور یہ بات بتلائی کہ تم سے پہلے اسے کہیں زیادہ حالات لوگوں کے سنگین تھے، مصائب و آلام کی رات ختم ہوگی ایک دن، تم لوگ جلدی مت مچاؤ، آپ نے انہیں تلقین کیا۔ اس حدیث میں اسلام کی خاطر آنے والی تکالیف پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، پہلی امتوں پر کیے گئے ظلم و ستم بیان کیے گئے ہیں، کفار نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ظلم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، مظلوموں کی مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شدائد اور مصائب میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی کہ وہ کفار کی اذیتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، کیونکہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کو کفار سے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، وہ امن و امان کی حالت میں جہاں چاہیں گے سفر کریں گے، ان کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہ کر کے خاموشی سے دین کی تبلیغ کرتے تھے، کبھی اس پر سمجھوتا نہیں کیا۔ صحابہ کرام بھی دین کی تبلیغ کرتے تھے، توحید کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے توحید پیش کرتے تھے، شرک اور بت پرستی کی مذمت کرتے تھے، وہاں بھی مکہ کے اندر بھی اس بات سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، لیکن تکلیف اٹھا لیے، پریشانی برداشت کر لیے۔ تو مسلمانوں کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ دین کی تبلیغ ہے، توحید کی دعوت ہے، شرک اور بت پرستی کو ختم کرنا، معاشرے اور سماج سے برائیوں کو، اور جو سب سے بڑی برائی ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، ان سب کا خاتمہ ہے۔ اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انسان کام کرے، لیکن یہ طاقت اور کمزوری کے اصول کو اپناتے ہوئے، کیونکہ جو اصل جہاد ہے وہ سماج سے کفر اور شرک کو مٹانا ہے، یہ اس کے لیے لڑنا، یہ اصل ہے۔ جتنی بھی برائیوں سے انسان لڑ رہا ہے، جتنے بھی ظلم ہیں ان کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ جہاد، یہ کیا ہے؟ جہاد ہے۔ انسان اپنے نفس امارہ کا مقابلہ کر رہا ہے، جو اسے اکساتا ہے ہمیشہ جو ہے برائیوں پر، شیطان جو اسے اکساتا ہے ہمیشہ، ورغلاتا ہے ہمیشہ برائیوں پر، اس کے جو برے ساتھی ہیں وہ جو اسے برائیوں کی طرف لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں، اور سب سے بڑی برائی جو شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، خرافات ہے اور دیگر اخلاقی جرائم ہے، ان سب کا مقابلہ کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل جہاد ہے۔ اور دین کی دعوت دینا، توحید کو عام کرنا، سنت کو عام کرنا، توحید کو پھیلانا، اصل جہاد یہی ہے۔ دین کے لیے مقابلہ کرنا، دین کی خدمت کرنا، یہ اصل جہاد ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک کنڈیشن کیا ہے؟ جہاد بالسیف بھی ہے۔ اس کا استعمال کب ہوتا ہے؟ جو یہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، دین کو آگے بڑھا رہا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے سامنے، دعوت دین میں رکاوٹ بننے والوں کا مقابلہ کرنا۔ جی ہاں، تو اگر آدمی کمزوری کی حالت میں ہے تو وہ صبر کرے گا،
لیکن اگر اس کے پاس طاقت ہے تو مقابلہ کرے گا اور اس رکاوٹ کو ختم کرے گا جتنا بھی ممکن ہو سکے گا. لیکن اگر وہ کمزور ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس سے جو ہے ٹکرا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لے، پھر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بند ہو جائے گا. جی ہاں، تو اصل جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو ہے چلو مر کے ختم ہو جائیں گے، اس نیت سے نہیں کوئی جاتا ہے، بلکہ اس نیت سے جاتا ہے کہ ہم جو ہے کفر کا خاتمہ کریں گے. ہاں، اس میں لڑتے ہوئے اگر دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے تو شہید بھی ہو جائیں گے. دشمنوں کے ہاتھوں مارا جانا، جی ہاں، اس کو شہادت کہتے ہیں. خودکشی کرنا، اپنے سے مارنا، کسی بھی ہتھیار سے، بم سے اپنے آپ کو مارنا، اس کو جو ہے خودکشی کہتے ہیں، اس کو شہادت نہیں کہتے ہیں. یہ جو خوارج نے آج کل جو ہے ایسے لوگوں کو سب سے پہلے شہادت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں جو خودکش بمباری کرتے ہیں. جی ہاں، یہ خودکشی ہے، یہ عملیہ استشہادیہ نہیں ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں نوجوانوں کو ورگلا کر کے، ان کو جو ہے ان کی جان لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے یہ شہید ہو گیا ہے. یہ خودکشی ہے. اور حوالہ دیں گے کہ دیکھو فلاں جنگ میں وہ جو ہے دشمنوں میں ان کی صفوں میں گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ارے جو بھی دشمنوں کی صف میں گیا لڑتے ہوئے بہادری کے ساتھ، وہ کتنے دشمنوں کو مارا، لیکن کیا وہ اپنے آپ کو مارا؟ ٹھیک ہے، اس نے ڈیرنگ کی، اس نے بہادری دکھائی، شجاعت دکھائی. مارا گیا تو کس کے ہاتھ سے مارا گیا؟ دشمنوں کے ہاتھ سے مارا گیا نا. دشمنوں نے مارا اسے، نہ کہ اس نے خود اپنے آپ کو مارا. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو مارتے ہیں. بھائی یہ تو کیا کرتے ہیں؟ فَيَقْتُلُونَ أَنفُسَهُمْ أَوَّلًا ثُمَّ يَقْتُلُونَ أَمْ لَا يَقْتُلُونَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ. سب سے پہلے یہ لوگ تو خود کو مارتے ہیں، اپنی جان لے لیے گئے کام سے. اب جو ہے ان کے بعد کوئی مرتا ہے نہیں مرتا ہے وہ دیکھنے تھوڑی آ رہا ہے. مرتے بھی ہیں، نہیں بھی مرتے ہیں، اپنے بھی مرتے ہیں، غیر بھی مرتے ہیں، کچھ بھی امکان ہو سکتا ہے. لیکن کنفرم تو پہلے اپنا رہتا ہے نا کہ اپنی جان گئی. جی یہ بھی ایک بہت بڑا لفڑا ہے ان کے یہاں، اور یہ لوگ بہت سارے اسے غلط استدلال کرتے ہیں. بہت سارے واقعات تو جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن صحیح واقعات سے بھی استدلال کرتے ہیں تو استدلال ان کا صحیح نہیں ہوتا ہے. دلیل صحیح ہوتی تو استدلال نہیں صحیح ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پر جیسے ابھی بتایا میں نے کہ جو ہے مجاہدین جو ہے دشمنوں کی صف میں گھس کر کے حملہ کرتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے. ارے آگے کیوں نہیں بتاتے ہو کہ دشمنوں کے ہاتھ سے مارے جاتے تھے؟ اس کو شہادت کہتے ہیں، دشمنوں کے ہاتھ سے مارا جانا، نہ کہ اپنے آپ کو جو ہے مار لینا. اپنے آپ کو کوئی مارتا تھا؟ یہ نبی کے زمانے میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا. جی ہاں، آپ سنیں گے تو سمجھ پاؤ گے شہادت کیا چیز ہوتی ہے. ایک آدمی جس نے بہت سارے جو ہے دشمنوں کو مارا، لوگ اس کو جو ہے مجاہد کہہ رہے تھے، اور جو ہے کیا کیا اس کو مبارکبادی دے رہے تھے. کہ اللہ کے رسول سے کچھ لوگوں نے آ کے بیان کیا کہ ایک شخص نے بہت زیادہ جو ہے بہادری سے لڑائی کی اور بہتوں کو جو ہے اس نے قتل کیا، ایسا اور ویسا. لیکن بعد میں پتا چلا، اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، کہا کہ وہ جو ہے جہنم میں جل رہا ہے. ارے لوگ تو جو ہے اچنبے میں آ گئے، پریشان ہو گئے سن کر کے. جو ابھی قسطوں کے پستے لگا رہا تھا، دشمنوں کے اندر بہادری سے لڑ رہا تھا، اس کو اللہ کے رسول ایسا کہا جاؤ اس کو دیکھو. تو لوگ گئے اس کو تلاشنے کے لیے، تو دیکھا اس نے اپنے تلوار سے، اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا. کیونکہ بہت زیادہ وہ زخمی تھا، تکلیف میں تھا، تو اس نے اپنے آپ کو مار لیا تھا. تلوار پہ اپنے آپ کو بیٹھ کر کے دھسا کر کے اپنے پیٹ میں مر گیا. تو خودکشی ہو گئی. تو خودکشی اس کو کہتے ہیں آدمی اپنے ہتھیار سے خود کو مارے. اور یہ جو سوسائڈ بمبر ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ سوسائڈر یہ پہلے اپنے آپ کو مارتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا. اس کو شہید نہیں کہتے ہیں، اس کو خودکشی کہتے ہیں، خودکشی کرنے والا کہتے ہیں. اور خودکشی کے بارے میں وعید ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور اسی ہتھیار سے وہ اپنے آپ کو مارے گا جیسے اس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو مارا تھا اور ہلاک کیا تھا.
जंग इमामा में जो लड़ाई हुई थी तो जो हदीका था वो बाग था, उसी के अंदर किला था, लोग छुपे हुए थे, बंद कर लिया दरवाज़ा। तो कौन एक सहाबी थे, बरा इब्न आजिब या कौन एक सहाबी थे रजी अल्लाह अन्हु, वो दुबले पतले थे, उन्होंने कहा कि मुझे ढाल पे उठा करके और ऊपर से दीवार से उस पार फेंक दो और मैं जाता हूँ दरवाजे को खोलूंगा। तो कहा उन्होंने अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर दिया। ऐसे ये लोग करते हैं, इसमें गोया उन्होंने हिलाकत में डाला अपने आप। अरे भाई, इसको बहादुरी कहते हैं। इसको उन्होंने खुद अपने आप को थोड़ी मारा, उसमें चांसेस रहते हैं। आदमी जो है जाता है सफों में घुस करके, दुश्मनों के सफों में या उनके घरों में घुस करके उनको मार करके वापस भी आता है। ऐसे बहुत सारे वाकये, ज्यादातर ऐसे ही हुए हैं। जो बहादुर मुजाहिद होते हैं उनके वाकयात आप देखेंगे तो आमतौर से ऐसे ही हुए हैं। अल्लाह के रसूल ने या खुद उन्हें टास्क दिया या वो खुद जो है अंदर गए दुश्मनों के घर में या उनकी सफों में मारते हुए चीरते हुए वापस आ गए। आमतौर से 99% ऐसे ही होता है। हाँ, कभी कभी जो है शहीद भी हुए, लेकिन अगर हुए शहीद तो किसके हाथ से हुए? कहने का मतलब ये है, क्या वो अपने हाथ से मारे गए? नहीं नहीं, दुश्मनों ने उन्हें मारा। इसको शहादत कहते हैं। जब दूसरों के हाथ से नहीं, दुश्मनों के हाथ से जब मारा जाएगा एक मुसलमान मैदान जिहाद में लड़ते हुए, वो असली शहीद होगा। तो ये जो हदीका के अंदर हकीकतुल मौत या जो भी उसे कहते थे, उसके अंदर उनको सहाबी को डाला गया। उन्होंने जाकर के गेट खोल दिया। अब मुसलमान अंदर घुस गए और उसके बाद उनको फतेह हो गई। ये अलग बात है कि दुश्मनों ने उन पर वार किया, हमला किया, उन्होंने मुकाबला किया बाकायदा और दरवाजा कैसा करके खोले, कामयाब हो गए। अगर मिसाल के तौर पर उनको वहां पे डाला गया था, किले के अंदर उनको फेंका गया और डाला गया दरवाजा खोलने के लिए अंदर से, चलो अगर वो मारे भी जाते तो शहीद कहलाते, लेकिन किसके हाथ से मारे जाते? दुश्मनों के हाथ से ना। तो यहां क्या है, खुदकुश हमले में दुश्मन नहीं मारता है, आदमी खुद अपने आप को मारता है। ये मैं बयान करना चाहता हूं असल। तो देखिए इसके जो है कमजोरी के हालात होते हैं। कमजोरी के हालात में बहुत सारे उलमा के अकवाल है, इब्न तैमिया रहमुल्लाह है, इब्न कय्यिम रहमुल्लाह है, इमाम कुर्तुबी है, बहुत सारे लोगों के हैं, जस्सास के हैं, कि अगर जो है दुश्मन के मुकाबले मादी तौर पर अगर कमजोरी है, वो ताकत नहीं है, उस पोजीशन में आप नहीं हैं, तो उनसे बचना असल है, क्योंकि मुसलमानों की जान बचाना असल है। आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खंदक के मौके पर खंदक क्यों बनाया गया था? शहर को महफूज रखने के लिए, अवाम और रियाया को महफूज रखने के लिए। आप देखें अल्लाह के रसूल ने मदीना के तमाम रियाया को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को और सारे लोगों को एक किले में महफूज कर दिया। और उसके बाद अपना जो लड़ने वाले थे तकरीबन 3000 या 4000, वो लोग जा करके खंदक के बाद दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और दिफा कर रहे हैं शहर का, और जो है किसका दिफा कर रहे हैं? लोगों का। कोई मारा गया पब्लिक में से? एक आदमी भी नहीं मारा गया। 10-12 हजार की फौज आई हुई थी मारने के लिए, खत्म करने के लिए, नहीं मारे, लोगों ने मुकाबला किया। तो ये लड़ाई होती है। और यहां गजा में क्या है, पब्लिक को जो है सामने रखे हुए हैं, खुला छोड़ दिए, अपना जो है सुरंगों में बैठे हुए हैं। इन लोगों का जो तर्जमान है मूसा अबू मरज़ूक, उसने साफ कहा कि जो है हमारी, उसे जब पूछा गया कि भाई दुश्मन से बचने के लिए पब्लिक के लिए तहखाना बनवाया जाता है ताकि हमले के वक्त, लड़ाई के वक्त लोग तहखाने में चले जाएं, तो पब्लिक को आप लोग जाने नहीं देते हो तहखाने में, सुरंगों में सिर्फ अपने ही रहते हो। तो उसने साफ साफ जो है उस बेहुदे ने, उस बेशरम ने कहा कि इसको हमने अपने पैसे से बनवाया है, इसमें ये हम लोगों का है। पब्लिक की जहां तक बात है, गजा वालों की जहां तक बात है, तो उनकी जो है हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा देखे और इसराइल देखे, नौज़ुबिल्लाह। इसका मतलब क्या है कि तुम किसी दूसरे के लिए लड़ रहे हो, साफ साफ इसका मतलब है तुम गजा वालों के लिए नहीं लड़ रहे हो। ये लड़ाई जो तुमने छेड़ी है, जो भी तुमने छेड़ी है लड़ाई, उसकी जो भी नौयत हो, सुरंग में बैठ करके जो भी उसकी नौयत हो जो छेड़ी है, ये गजा वालों के लिए नहीं है, उनकी हिफाजत के लिए नहीं। इसीलिए तुम अंदर बैठे रहते हो। और उसके बाद दुश्मन जो है अंदर घुस करके, यानी गोया तुम दुश्मनों को अंदर बुला करके और एक तरफ से कटवा रहे हो मुसलमानों को। और फिर उसके बाद जब पूरा गजा तबाह हो जाता है, तो जाता है एक वफद, जाता है हमासियों का, ईरान जाता है, खलील हैया,
کی جو ہے کارکردگی میں سرکردگی میں آج جو ہے آج کل وہی جو ہے اس کا صدر ہے، اور وہاں جا کر کے وہاں کا جو ڈکٹیٹر ہے، ایران کا جو رافضی جو ڈکٹیٹر ہے، جو مسلمانوں کا جو دشمن ہے، لاکھوں مسلمانوں کو جس نے جو ہے قتل کیا، برباد کیا عرب ممالک میں، ان کے پاس جاتا ہے یہ، ان لوگوں کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے وہاں جو ہے ایک دم ایسا رکوع سجدہ کی حالت میں، جیسے کوئی آقا جو ہے غلام جو ہے آقا کے سامنے بیٹھا ہو، اور کہتا ہے کہ جو ہمارا سر جو ہے، ہم لوگوں کا سر فخر سے جو ہے بلند ہو گیا، ہم لوگ جو ہے فتح منا رہے ہیں، خوشی ہیں، ہم لوگوں کو خوشی ہے آپ کی وجہ سے، آپ نے ہم لوگوں کا سر بلند کر دیا اور ہم جو ہے فتح یاب ہو گئے۔ یعنی غزہ کو تباہ کر کے یہ لوگ گئے ہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے ایرانیوں کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کی وجہ سے فتح یاب ہو گئے۔ یہ فتح یاب ہو گئے، کون سی فتح یابی ہے؟ یعنی شہر کو تباہ کر کے؟ جی ہاں، ان کی فتح یابی ہے، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ یہ جو ایران نے ان کو جو ٹاسک دیا ہوا تھا اس میں یہ کامیاب ہوئے۔ جی ہاں، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اسی لیے وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے صاف صاف یہ بات کہی تھی کہ ہم اسرائیل کو یہاں پر مشغول رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ ایران پر حملہ نہ کر سکے منظم پلان بنا کر کے، اس لیے یہاں ہم لڑائی چھیڑے رہتے ہیں۔ بتائیے، اس کا مطلب تم جو ہے فلسطین والوں کو کٹوا رہے ہو اپنے جو ہے آقاؤں کی حفاظت کے لیے کہ وہاں حملہ نہیں، تم کو فکر ہے ایران کی، فلسطین کی نہیں، اور یہی ہم لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اور جب ان کے خلاف بولو تو کہتے ہیں کہ یہ جو فلسطین کے خلاف ہے۔ ارے فلسطین کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں، ہم سلفیوں کو جتنا معلوم ہے تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور اتنی ہمدردی نہیں تم لوگوں کو، تم کو ان کے جان کی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی فکر ہے۔ یہ لوگ بھائی، ان کو جو ضرورت پڑتی ہے، جو مصیبت میں ہوتے ہیں، مدد کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں۔ کوئی اس وقت جو ہے ایرانی رافضی شیعہ کوئی اخوانی وہاں پہ نہیں آتا ہے۔ یہی جو عرب سنی ممالک، یہی جو ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے پورا جو ہے حساب کتاب، پوری سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ پورے غزہ والوں کو تباہ کرنا اصل مقصد ہے۔ ان کو پورا ہتھیار یہ عراق کیا نام ہے قطر دیتا ہے، ایران دیتا ہے، یہاں سے سب جو ہے پیسہ جاتا ہے، یہ اسلحہ جاتا ہے، کس کے ذریعے سے جاتا ہے؟ اسرائیل کے ذریعے سے جاتا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسرائیلی حکومت کے اوپر جو ہے مقدمہ چل رہا ہے وہاں پر اسرائیل کے اندر کہ حماسیوں کو جو ہے یہ لوگ جو ہے اسلحہ پہنچاتے ہیں، گاڑیاں پہنچاتے ہیں، پیسے پہنچاتے ہیں، ایران اور قطر دیتا ہے۔ جی ہاں، ورنہ کیسے جائے گا بھائی؟ مقبوضہ فلسطین میں رہتے ہیں، اسرائیل کا قبضہ ہے، فضائی اعتبار سے، بری اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کا قبضہ ہے، کہاں سے جائے گا سب؟ اور یہاں کے قطر کے تو وزیر اعظم نے باقاعدہ اعتراف کیا ٹی وی پہ کہ امریکہ کے کہنے پر ہم نے یہ سب کیا ہے، امریکہ کے کہنے پر یہ سب کیا اس نے، اس کو پیسہ دینا، سپورٹ کرنا، اور چھوڑیے سپورٹ کرنا، ایران کرے یا قطر کرے یا کوئی بھی کرے، اس سے مطلب نہیں، اسرائیلی حکومت کے ذریعے سے ان لوگوں کو سب کچھ پہنچتا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے بھائی۔ اسرائیل کے ذریعے سے اسرائیلی حکومت کیوں ان کو جو ہے سب کچھ پہنچاتی ہے؟ ایک طرف وہ جو ہے میڈیا میں مسعود گردی کے دہشت گرد، ان کو دہشت گرد بھی کہتی ہے اسرائیلی حکومت حماسیوں کو، اور دوسری طرف جو ہے ان کو سب پیسہ بھی پہنچاتی ہے، ساری چیزیں بھی پہنچاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ان کے ٹارگٹ کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تلاش کر کے ایک ایک کو مارتے ہیں، کہاں مارتے ہیں بھائی؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ حملہ کرتے ہیں کسی جو ہے اسپتال پہ تو کہتے ہیں یہاں حماس کا ایک رکن چھپا ہوا ہے، کہیں جو ہے حملہ کرتے ہیں اسکول پہ، کالج پہ حملہ کرتے ہیں تو یہاں یہ چھپا ہوا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، پبلک کو ختم کرنا ہے ایک طرف سے، وہاں کے سنی مسلمانوں کو مارنا ہے پری پلاننگ کے ساتھ، حماسیوں کو مارنا ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ وہ دیر البلح کے علاقے میں کہاں وہ رہتے ہیں، ان کی لگژری گاڑیاں اور ان کے اسلحے کہاں پہ ہیں، ان کا ڈپو کہاں ہے، سب کچھ انہیں پتا ہے، اور وہ نکلتے ہیں باقاعدہ، پریڈ کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں۔ کیوں نہیں حملہ کرتے ہو بھائی؟ اگر وہ تمہاری نگاہ میں دہشت گرد ہے، تمہارے لوگوں کو پکڑے ہوئے ہیں، گرفتار کیے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ پبلک میں ہر ایک کو، معمولی آدمی کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے سب کچھ، دوسرے ملکوں میں جا کے ٹارگٹ کر دیتا ہے 2000، 4000، 5000 کلومیٹر دور۔
اسماعیل ہنیہ جو ہے کہاں کس روم میں رہے گا, کس جگہ تہران میں کہاں اندر رہے گا, اور کیسے کیسے جا کے میزائل اس کے پہنچ کر کے حملہ کر دیتی ہے ٹارگٹ کلنگ کر کے, اور کہتے ہو کہ جو ہے اسرائیل نے سب کچھ کیا ہے. تو وہاں جو ہے غزہ کے اندر جس کا چپا چپا اسرائیل کی نگاہ میں, کیونکہ اسی کا قبضہ ہے, تو وہاں نہیں دیکھتا ہے کیا؟ الٹا پیسہ بھی دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, کیونکہ اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے. پانی دینا, سپلائی کرنا, خرد و نوش اشیاء کی ساری چیزیں, ادویہ, سب کچھ. اور لوگ جو امداد کرتے ہیں وہ بھی اسرائیل ہی جب راستہ کھولتا ہے, اور اس کی نگرانی میں ایک ایک چیز جو ہے وہ چیک کر کے تب اندر جاتا ہے. نہیں تو کوئی ڈائریکٹ چاہے کہ ہم غزہ میں سامان رسد پہنچا دیں, کچھ کھانے پینے کی, کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے. جی ہاں, یا تو جو انٹرنیشنل بڑے بڑے جو ہے رفاہی تنظیمیں ہیں ان کو آپ دو پیسہ, یا وفد کی شکل میں جاؤ, جیسا بھی آپ جاؤ گے, چاہے انٹرنیشنل کوئی بڑی سے بڑی کوئی جو ہے تنظیم ہو, چاہے اقوام متحدہ کی تنظیم ہی کیوں نہ ہو, انروا جو کہ اقوام متحدہ کی تنظیم ہے, اس کے ذریعے سے عام طور سے ممالک کے لوگ جو ہے فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں. کوئی بھی ہو, اسرائیل ہی کی نگرانی میں پہلے اسرائیل جائے گا, وہ پورا دیکھے گا, چیک کرے گا, وہ اجازت دے گا تبھی جا سکتا ہے اندر. جی ہاں, پانی کی سپلائی بھی اسرائیل کرتا ہے, جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں باہر سے مدد ہوتی ہے اسرائیل کے واسطے سے. یہ ساری چیزیں جب وہ ہے تو ان لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے, بھائی تمہاری نگاہ میں تو میڈیا میں دشمن ہے, لڑائی کا ایسا لگتا ہے, دکھائیں گے کہ دو ملکوں میں جیسے جنگ ہو رہی ہے آمنے سامنے, اور تمہاری ملک میں رہتے نہیں دکھ رہا ہے تم کو. تو یہ سب آنکھوں میں دھوپ جھولا جا رہا ہے. جب پورا جو ہے غزہ تباہ ہو گیا, جب پورا جو ہے صاف ہو جائے گا, اور یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں میں سب چلے جائیں گے, اس وقت جو ہے لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. اور عام طور سے لڑائیوں میں ہی ہوتا ہے, شروع میں فتنہ رہتا ہے, شروع میں جو ہے پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے, جب سب کچھ برباد ہوتا ہے تب بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جو ہے یہاں پر یہ جو ہے مظلوم تھے اور یہ ظالم تھے, اور اس میں جو ہے کس کا فائدہ ہوا, کس کا نقصان ہوا, اور کون کس کے لیے کام کر رہا تھا. اس لیے ہمیں حقیقت جاننے کی ضرورت ہے اور آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. جہاد جیسے شرعی لفظ کو بدنام نہیں کرنا, کیونکہ یہاں ایک طرف سے جو ہے ظلم ہو رہا ہے, ایک طرف سے مارا جا رہا ہے, آبائل مجھے مار کی طرح سے ہے. وہ لوگ جو ہے سرنگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے پھینک دیے میزائل, اور جو ہے اسرائیل گھس کر کے ایک طرف سے حملہ کر رہا ہے, ایک طرف سے جو ہے میزائل برسا رہا ہے. سامنے کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے سامنے. پبلک وہاں کی نہتھی ہے, معصوم ہے, کوئی نہیں مزاحمت کر رہا ہے, اور یہ لوگ جو ہے سرنگوں میں اپنا رہتے ہیں. یہ اصل حقیقت ہے. وہیں سے جو ہے یہ لوگ پھلجھڑی پھینکتے ہیں میزائل کے نام پر, جو کہ آج تک ایک بھی آدمی نہیں مرا ہوگا, اللہ یہ کہ جس کو وہ جو ہے ٹارگٹ کلنگ کر, جس کو جو ہے پکڑ کے لے کے گئے. آج وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل پیچھے ہٹ جائے, غزہ کو نکل جائے, غزہ سے نکل جائے اور حملہ روک دے تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے. ارے اب غزہ تباہ ہو گیا پورا, اب تم چھوڑ کے کیا کرو گے؟ ہاں, اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم چھوڑ دیں گے, وہ پیچھے ہٹ جائے اور وہاں پہ حملہ کرنا بند کر دے. اب کون سا حملہ بند کر دے جب سب ختم ہو گیا؟ اور تم کو اگر جو ہے یہی تمہارا ٹارگٹ تھا, اس کا مطلب صاف صاف ہے جو تم دوسروں کے لیے کام کرو, انہیں کے لیے, کہ ہم جو ہے تمہارے آدمیوں کو پکڑ لیں گے اور تم جو ہے ایک طرف سے حملہ کرنا, جب پورا غزہ تباہ ہو جائے گا تب اس کے بعد ہم جو ہے تمہارے آدمیوں کو بھی چھوڑ دیں گے. بالکل صاف ہے. اب یہی چیز جب بتاؤ, یہ ساری حقیقتیں بتاؤ کہ کون کس کے لیے لڑ رہا اور کیا پلاننگ ہو رہی ہے اور کس کو مارا جا رہا ہے, تو لوگ کہتے ہیں فلسطین کے خلاف ہو. ارے فلسطینیوں کے حق میں ہم لوگ جتنا بول رہے ہیں کوئی نہیں بول سکتا ہے, ان کو جتنا ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا ہے. صرف جو ہے جذبات میں, پروپیگنڈوں میں لوگوں کو جو ہے شریعت کے نام پہ, جہاد کے نام پہ, مقدسات کے نام پہ بہکایا جاتا ہے, بیوقوف بنایا جاتا ہے, ٹھگا جاتا ہے لوگوں کو, لوگوں کے جذبات کو ٹھگا جاتا ہے, لوگوں کے دین اور دھرم کو ٹھگا جاتا ہے, لوگوں کے عقیدے کو ٹھگا جاتا ہے. دھوکہ ہی دھوکہ ہے ہر طرف. ان مظلوم فلسطینیوں کی آواز کو جو ہے یہ لوگ میڈیا میں نشر ہی نہیں کرتے ہیں. جی ہاں, وہ لوگ جو حقائق بیان کرتے ہیں یہ لوگ اسے دکھاتے ہی نہیں ہیں. تو حقائق سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جو اصل مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ روافظ اور ان کے دلے کبھی جو ہے یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. پوری تاریخ بتاتی ہے, یہ جہاں بھی گئے ہیں وہاں انہوں نے فساد مچایا ہے. جس بھی شہر میں اور جس بھی ملک میں ان کو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ ملک تباہ ہوا ہے. یہ غزہ کو کیسے جو ہے چھوڑ دیں گے ایسے ہی شانتی اور امن کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین
ایسے لوگوں کو تباہ اور برباد کرے اور مظلوموں کی جو ہے مدد فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.